اور بہت سارے لوگ فری لانسنگ کو بہت بڑا جو ہے نا ایک چیلنج سمجھتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ فری لانسنگ آپ یوں سمجھے کہ فری لانسنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کے پاس زبردست قسم کے سکلز موجود ہیں تو۔ اگر آپ کے پاس سکلز موجود ہیں تو آپ آسانی سے ایک اچھا فری لانسر بن سکتے ہیں اور اچھا سا آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے لیے اور خود کے لیے۔ جی تو بیسیکلی سٹوری یہ ہے کہ میں آئی کام کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا تو میں آئی کام کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے شوق تھا کمپیوٹرز میں۔ تو جیسے میں نے آئی کام کیا ہے تبھی سے میں گھر بکس لے کے آتا تھا بازار سے، اور میں پروگرامنگ کے بکس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو بکس ہیں وہ پڑھا کرتا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا اس ٹائم پہ، کوشش کرتا تھا کہ کچھ سمجھ جاؤں، کچھ جو ہے نا کوئی بائٹ لوں بکس سے۔ لیکن میں جب یونیورسٹی میں نے جوائن کی فرسٹ سیمسٹر میں جب میں تھا تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے سینئر جو ہوتے تھے ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہم کہتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز بنا کے اپنے ڈگریز اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک مجھے میڈم ملی، انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایک FIP مجھے ہیلپ چاہیے۔ تو میں فرسٹ سیمسٹر میں نے لاسٹ سیمسٹر کے اسی ٹائم سے FIPs بنانا میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ میں 500 روپے میں بھی سافٹ ویئر بناتا تھا اس زمانے میں، اور میں ایک مہینے میں اگر سافٹ ویئر بناتا تھا تو میں اس کو 500 روپے چارج کرتا تھا۔ تو میں 2 سال یونیورسٹی میں رہا ہوں، اور 2 سال مجھے یونیورسٹی میں رہ کے مجھے فیل ہوا کہ میں یہیں پہ، اس لیے نہیں کہ یونیورسٹی کے اگینسٹ کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے پرسنلی یہ فیل ہوا کہ میں اگر گھر پہ بیٹھوں اور انٹرنیٹ پہ بیٹھوں تو میں زیادہ سیکھ سکتا ہوں کمپیریٹیولی یہاں بیٹھنے سے۔ تو میں یونیورسٹی اس ٹائم میں نے خود کو ڈراپ آؤٹ کیا اور میں گھر پہ بیٹھا رہا۔ تو اگلے 2-3 سال میں میرے دوستوں کے ساتھ کو-فاؤنڈرز کے ساتھ مل کے ہم نے یوکنیکٹ کا بنیاد رکھا، اور ابھی اس وقت ہمارے پاس کوئی 100+ بندے کام کرتے ہیں۔ اور بس یہی ہے کہ الٹیمیٹ ہمارا کوشش یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ GB کے اندر جو سکل ہے میرے حساب سے وہ سکل کہیں اور پہ اتنا نہیں ہے۔ اور چونکہ میں دوسرے ایریاز میں بھی کام کر چکا ہوں، میں ڈفرینٹ کنٹریز کے فری لانسرز کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، اور چاہے وہ UK کے ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہوں، انڈین ہو، فلپائنس کے ہوں، میں نے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آن لائن میں نے کام کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سکل ہے، جو موٹیویشن ہے، جو پیشن ہے، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایکولی ہی ہے جتنا US کے اندر لوگوں میں پیشن پایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہاں پہ ٹولز چاہیے، GB کے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تھوڑا سپورٹ چاہیے، ہمیں بجلی کا مسئلے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گھر میں بہت اچھے فری لانسرز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بجلی اور انٹرنیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے فری لانسرز بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے۔ کووڈ-19 ایک بہت بڑا چیلنج تھا، گلوبلی چیلنج تھا، اور جب یہ چیلنج سٹارٹ ہوا اور لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی تو میں گھر پہ بیٹھے انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا کہ GB کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا پراپر، جہاں سے میں کسی بھی ٹائم 1 کلک پہ مجھے ڈیٹا مل جائے۔ تو اسی ٹائم میں نے اپنے کمپنی کے جو ہمارے مارکیٹنگ کے جو ہیڈ تھے ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا یار اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہم کوئی کام کریں۔ انہوں نے بڑا جو ہے نا اچھا رسپانس دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کر سکتے ہیں اس پہ کام۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا پورٹل ہم نے لانچ کیا اس ٹائم پہ Gilgit.app کے نام سے، کیونکہ وہ Gilgit.app کے تھرو ہم نے دیکھا کہ قریب کوئی 4000 سے 5000 لوگ ڈیلی اس سے اپڈیٹس لیا کرتے تھے۔ تو GB کے اندر بھی وہ لوگ یوز کرتے تھے، اور کافی ایون پنجاب سندھ کے اندر بھی لوگ اس کو یوز کر کے GB کے صرف ہمارا الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ ہم GB کے اندر جو کووڈ کے کیسز ہیں یا جو اپڈیٹس ہیں ہم اس کے اندر ڈال سکیں۔ اور اٹ واز اے گڈ سکسیس، کیونکہ لوگ 4000 سے 5000 لوگ ڈیلی اس کو وزٹ کر رہے تھے اور ڈیلی اس ایپ کے تھرو وہ ڈیٹا کو اٹھا رہے تھے۔ تو پوسٹ کووڈ چیلنج یہ تھا کہ ایز یوزول ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز اگین ابھی بھی ہے کہ آپ زیادہ تر لوگ بازار جانے سے جو ہے نا گھبراتے تھے۔ میں تو ابھی بھی ٹو بی آنیسٹ بہت سارے ہجوم میں جانے کے لیے میں ذرا کتراتا ہوں۔ تو اسی کے اوپر ہم نے ایک اور میٹنگ رکھی کمپنی کے اندر، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے GB کے عوام کو، کیونکہ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے، لوگوں نے سامان بھی آرڈر کروانے ہیں، لوگوں نے اپنا گھر تو چلانا ہے۔ تو ہم نے اسی ایپ کے اندر نئی فیچرز کا ہم نے آغاز کیا۔ اس میں سب سے پہلا جو ایکچولی اس کے اندر جو ریزن تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہم بنا لیتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کو ہم سولو کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پرابلم یہ تھی کہ یہاں کے ہمارے جو
جو لوگ ہیں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دیٹ، بٹ یہاں ہمارے جو ایک ٹرینڈ ہے ہماری عوام کے اندر، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوچیں اگر آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ نے کوئی گھر پہ کھانا نہیں پکا ہے تو آپ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اور کہیں بازار چلے جاتے ہیں اور وہیں سے آپ اپنے لیے کھانا، فیملی کے لیے کھانا، بچوں کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں اور گھر پہ آپ کھا لیتے ہیں۔ اس میں قریباً آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس میں آپ کا گاڑی کا تیل بھی خرچ ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائم ہے، وہ آپ کا ٹائم سب سے زیادہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے کام کو آٹومیٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس ایپ کے تھرو ہم جی بی کا عوام کو گھر کے دروازے پہ ہی ایسے سروسز مہیا کرے جس کے تھرو وہ اپنے ٹائم کو بچا سکے، اور جو ٹائم وہ ان چیزوں پہ لگا رہے تھے وہ اچھے پروڈکٹیو چیز پہ لگائیں، اپنے بزنس پہ لگائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اس ایپ کے تھرو بیسیکلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کو آن بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کلینکس اینڈ ہاسپٹلس کو آن بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو ایپ کے تھرو ہی اپائنٹمنٹ لے اور ڈاکٹر کی اویلیبلٹی وہ دیکھ سکے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہاسپٹل پہنچ کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک چیلنج ہے، اور اس سے کافی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات دوسرا کام جو ہم اس میں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم فوڈ آرڈرنگ سسٹم بنا رہے ہیں۔ گھر پہ بیٹھے آپ اچھے اچھے ریسٹورنٹس کے فوڈ کو گھر تک ہی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کر رہے ہیں کہ ایپ دے رہے ہیں، اور لوگ ایپ پہ صرف جسٹ ہوٹلس کے پروفائلس میں جا کے وہ فوڈ کو آرڈر کریں گے اور ان کے گھر تک وہ فوڈ پہنچائی جائے گی، جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ سارا ڈیلیوری بھی ہم دے رہے ہیں، ہم فوڈ آرڈرنگ بھی دے رہے ہیں، ہوٹل کے ساتھ بھی ہم ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ ہم نے جسٹ لوگوں کو یہ سہولیات دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں آپ کے گھر میں پڑی ہیں آپ ان کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایپ کو تھرو۔ دوسرے کسی کو دوست رشتہ دار کو چاہیے تو ان کو آپ، جیسے 2 گاڑیاں گھر پہ پڑی ہیں تو آپ ایک گاڑی کو یوز کر کے آپ کچھ کما بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسری گاڑی اپنی گاڑی گھر پہ پڑی ہے، ویکینڈ سے فری ہیں، تو آپ کسی دوست کو دے سکتے ہیں اور اس کو پر آپ چارج کر سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل آپ کے پاس پڑی، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی نئی موٹر لینا چاہتے ہیں، مارچا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری فیسلٹیز ہم اس ایپ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور اس ایپ کے تھرو ہم اس گلگت کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اڈاپشن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایکسیپٹینس بڑھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اگزامپل یہی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتا تو آپ یوں سمجھے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوئے بھی ہیں، اور ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جس نے بہت ساری زندگیوں کو آلریڈی بچا چکا ہے، تو اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی اڈاپٹ کریں۔ ایک چھوٹا سا پیغام میری طرف سے یہ ہے کہ ہمیں وہ بننا ہے جو ہمارے گھر والے ہمیں بچپن سے کہتے آئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں ہم سے کہتے آئے ہیں، ہمارے ہمسائے ہمارے جو ٹریڈیشن ہے وہ کہتے آئے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، یا کسی نے پائلٹ بننا ہے، یا پھر کسی نے بہت اچھا سا جو ہے نا، یا انہوں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو پرسیو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک بک ہے بولٹ کے نام سے، بہت اچھا بک ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ دیر آر 2 ٹائپس آف گروتھ کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکسپونینشیل گروتھ، ایک ہوتا ہے لینئر گروتھ۔ ایکسپونینشیل گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سے 2 بن سکتے ہیں، آپ کی ترقی 2 سے 4 ہو سکتی ہے، 4 سے 16 ہو سکتی ہے، 8 نہیں ہو سکتی، یہ ایکسپونینشیل گروتھ ہوتا ہے۔ لینئر گروتھ کا مطلب یہ کہ آپ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر آپ ٹریڈیشنلی گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی لینئر گروتھ ہوتی ہے، اس میں آپ کی ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو ورلڈ کے ٹرینڈز ہیں، جو ورلڈ میں یا دنیا میں جو کچھ آج ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی گروتھ ایکسپونینشیل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے ٹیکنالوجیز ابھی آ رہی ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ 1-2 ٹیکنالوجیز کا میں نام لوں گا۔ سب سے بڑا ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ابھی، یا آپ یوتھ سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ ظاہر ہے اس میں آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ، پروگرامنگ، بیسک چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت بڑا فیلڈ ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی گھڑی آپ پہن لیں گے، جس کو ہم اسمارٹ واچ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ایسے چپس اینڈ سینسرز ہوتی ہیں جو آپ کے ہارٹ اٹیک کو پریڈکٹ کر سکتی ہیں،
اور آپ ایسے چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں جو لوگوں کے ہیلتھ کے اوپر، جو لوگوں کے لائف انہینسمنٹس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. تو بس بہت سارے ایسے پروڈکٹس آ رہی ہیں جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے ایک پروڈکٹ آ رہا ہے موسٹ ریسنٹلی اسمارٹ میرر کے نام سے. اگر آپ شیشے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہیئر کٹ سے لے کے آپ کے کپڑوں سے لے کے آپ کے چشمے سب کچھ وہ آپ کے وداؤٹ آپ کچھ پہنے کریں آپ کو جو ہے نا آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہے آپ کی کیمرے کے تھرو، اور آپ کو کپڑے پہنا دیتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم اگر کام کریں تو ایکسپونینشلی ہم گروتھ کر سکتے ہیں. نہ کہ ہم پرسنلی کر سکتے ہیں بلکہ یہ سوسائٹی کر سکتا ہے، کنٹری کر سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے کنٹریز موجود ہیں جو ٹیکنالوجی کے اوپر ہی جو ہے نا ترقی کر چکی ہے. اگر آپ اٹھائیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین لوگ اگر آپ اٹھا لیں تو تقریباً 90% لوگ اس میں سے جو ٹاپ پہ ہیں وہ ٹیکنالوجسٹس ہی ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں.